بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا حضرت کے ویورز کو ویلکم کریں گے اور ساتھ ہی ویلکم کریں گے ہمارے بہت ہی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے چرچ کا نام انٹرنیشنلی ریکگنائز کرایا اور ان کے پاس انٹرنیشنل ایوارڈز بھی ہیں اور ایک ایسی شخصیت جن کو دنیا جانتی ہے اور ان کا کوئی تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علاقے کی ایک عام شخصیت جناب ملک امین اسلم صاحب. امین اسلم صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی ٹائم دیا مہربانی ہمیں. بڑی مہربانی جناب. سر سب سے پہلے تو کرونا کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کا ویژن جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ابھی پروسیس چل رہا ہے اس کو آپ سلو ڈاؤن کہیں گے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں گے, لاک ڈاؤن کہیں گے, کیونکہ کچھ کنفیوژنز ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور ساری دنیا کے لیے اس وقت یہ چیلنج بنا ہوا ہے. اور پاکستان میں جو اسپیسیفکلی یہ چیلنج ہے وہ اس وبا کا بھی ہے اور اس چیز کا بھی ہے کہ اس وبا کی وجہ سے اور جو اثرات پڑ رہے ہیں عام انسان کے اوپر, عام لوگوں کے اوپر, جو دیہڑی دار خصوصاً مزدور تھے ان کے اوپر جو اثرات پڑ رہے ہیں. تو اور جو غربت کی لکیر سے نیچے ہماری کافی ساری آبادی جو ہے وہ ہے اور ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے اس وبا کے ساتھ ڈیل کرنے میں. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پہلے دن سے جو نظریہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم نے اس وبا کے ساتھ بھی انشاءاللہ لڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور خصوصاً جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کا ہمیں خیال کر کے رکھنا ہے. اور یہ چیز چونکہ یونیک تھی پاکستان میں اس لیے ہم نے بلائنڈلی فالو نہیں کیا کسی بھی ملک کو, اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. اور اس کو آپ انٹیلیجنٹ لاک ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو فیز سلو ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے جہاں پہ ہم نے اپنے ملک کے مختلف شعبوں کو آہستہ آہستہ بند کیا وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرلل میں ہم نے کوشش کی کہ ہمارے جو غربا کے لیے جو ہم نے احساس پروگرام شروع کیا ہے اور 120 ارب روپے کا پاکستان کی ہسٹری کا اور بلکہ دنیا میں اتنا بڑا بیل آؤٹ پیکج غریب لوگوں کے لیے بہت کم دیکھنے میں آیا ہے. اور پھر اس کی جب ڈلیوری سٹارٹ ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے اندر سختی کی گئی ہے. تو یہ ایک چونکہ میں سمجھتا ہوں پیرلل چیلنجز تھے پاکستان کے لیے, تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے یہ دونوں سائٹ پہ چل رہی ہے. ہمارے علاقے میں جو چرچ کی موجودہ صورتحال ہے, چونکہ آپ کا اپنا ایریا ہے تو آپ اس پہ نظر بھی رکھتے ہوں گے, کافی سارے کیسز پازیٹیو آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں. تو اس بارے میں ہمیں بریف کر دیں کہ آپ کا جو انتظامیہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسا ہے اور آپ اس کو کیسے مانیٹر کر رہے ہیں. جی بالکل, چرچ کا اور اٹک کا یہ جو ایریا ہے اس کے اوپر میں نے خاص ایک نظر بھی رکھی ہوئی ہے اور انتظامیہ سے میں کانسٹنٹلی ان ٹچ ہوں, ڈیلی ان سے میری بات بھی ہوتی ہے. اور اس پہ دو تین چیزیں دیکھنے والی تھی. ایک یہ تھی کہ ہماری پریپریشن کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اٹک کی کیا پریپریشن ہے. تو اس سلسلے میں میرا وزٹ بھی ہوا تھا اٹک کا, میں نے ساری ان سے بریفنگ بھی لی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ این ڈی ایم اے کے ساتھ ان کا کوآرڈینیشن بھی کرائی ہوئی ہے تاکہ جو سپلائیز ہیں وہ اٹیک میں کم نہ ہوں. اللہ کے فضل سے وہاں پہ جو ڈی سی صاحب ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی آرگنائز طریقے سے پریپریشن اس کی اور تقریباً 1200 بیڈز کے کوارنٹین کی فیسلٹی اس وقت موجود ہے پورے ضلع کے اندر کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی سچویشن آتی ہے کہ لوگوں کو کوارنٹین کرنا پڑتا ہے تو 1200 لوگوں تک کی فیسلٹی بہت اچھی پورے ضلع میں موجود ہے. اس وقت تقریباً 250 بندہ کوارنٹین ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ ان کو اس لیول پہ لے کے جانا کہ ان پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کیا جا سکے. ان کی ٹیسٹنگ کے لیے اسپیشل کٹس ہوتی ہیں کیونکہ ٹیسٹنگ اس کی ہو رہی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کے اندر. وہ ہے جو اس کی گورنمنٹ کے ایک بڑا سینٹر ہے جہاں پر سب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. تو اس ٹیسٹ ادھر تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی خاص کٹس ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ کا جو ٹیسٹنگ سواب ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے. اس کا سپلائیز جو ہے ہم کو انشور کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل ہمارے ڈاکٹرز جو کہ فرنٹ لائن پہ ہیں بالکل اس وقت, اور میں ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, ان کو بھی, ہماری فوج کو اور ہمارے
पुलिस वालों को जो कि फ्रंट लाइन पे होके इसके साथ डील कर रहे हैं, उसकी प्रोविजंस की सप्लाईज को देखना, वो उनके साथ मेरा डेली अपडेट मैं इस चीज़ व्यूवर्स पे आपको लेता हूँ। बताते चले, मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ लाइन पे हैं और हम उनसे कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी तक अल्लाह अभी का शायद फजल ये है कि सिग्नल ड्रॉप हुए हैं। आपको आ रही है आवाज़? अभी वो हमें बता रहे थे कि जो हमारे डीसी साहब हैं उनके साथ उनका बड़ा क्लोज जो कोऑर्डिनेशन है वो चल रहा है। जी सर, आप आपको बता आवाज़ रहे आ रही थे है? कि टेस्टिंग किट्स, जी बिल्कुल आ गई, वापस आ गई है। आप हाँ टेस्टिंग किट्स जी के बारे में बता रहे थे कि जी। रिफर्ब किया जा रहा है टेस्टिंग उसको। किट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक स्पेशल किट होती है जिसके जरिए ये टेस्ट जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तक पहुंचता है, फिर वहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बड़ा ज़रूरी था कि जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे जो रिस्पॉन्स मेजर्स हैं हमारे वो बड़े अर्जेंट हों। तो अटक में इस वक्त तकरीबन आपके जो केसेस हैं वो 20 केसेस जो हैं वो एक्टिव इस वक्त अटक में है, और उनमें और क्वारंटीन में जो है वो आपके कुछ कुछ 200-250 केस हैं जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। और जिस तरह आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं, तकरीबन 150 के करीब टेस्ट किए गए, उनमें से 104 जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, 20 जो हैं वो जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव टेस्ट आए हैं अटैक के अंदर, और तकरीबन 50 के करीब और टेस्ट हैं जो कि गए हुए हैं, उनका रिजल्ट आना है। अब जो पॉजिटिव आई है केसेस वो 3 टाइप के हैं यहाँ पे। एक केस वो थे जो कि एक दो बंद उम्रा करके आए थे शुरू शुरू में, उनके केसेस थे। फिर ऐसे केस थे जो कि ये ताफ्तान के जरिए आए थे, उनके कुछ केस थे जो पॉजिटिव निकले थे। और फिर उसके बाद जो हमारी तबलीगी जमात के जो केसेस थे अभी रिसेंटली उस पर काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म भी की कि आपने क्यों उनको रोका हुआ है दो क्रिटिसाइज हफ्ते भी के किया। लिए। जी, लेकिन वो 2 हफ्ते के बाद मैं उनसे कॉन्स्टेंटली इन टच था कि उन्होंने बताया जी कि 13वें दिन हम इसका एसओपी ये है कि 13वें दिन इनका टेस्ट होगा, और उसके बाद जो भी पॉजिटिव जो नेगेटिव होंगे उन सबको फारिग करके घरों में भेज दिया जाएगा। लेकिन जब वो 13वें दिन टेस्ट हुआ तो उनमें से 6 के पॉजिटिव रिजल्ट्स निकले हैं, विच मीन्स कि वहाँ पे एक इशू था जिसको डील करना जरूरी था। अगर ये 6 लोग उस 2 हफ्ते में उनको खुला रखा जाता और वो अपने घरों में जाते, इलाकों में जाते, तो उन्होंने और मजीद फैलाना था इस चीज़ तो को। एक प्रॉब्लम बन इसलिए आई जाता। थिंक वो गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप था जिसके जरिए इसको कंट्रोल किया गया है। तो लेकिन अभी हमारी ये 2 डेथ्स भी हुई अटैक के अंदर। अभी रिसेंटली एक गुरगुश्ती का पेशेंट था जो कि बड़ी अफसोसनाक खबर थी कि वो कोरोना की वजह से चल बसे। लेकिन उसके अंदर बड़ी एक ऐसी चीज हुई जिसका हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे। वो ये थी कि वो हार्ट का पेशेंट था, गुरगुश्ती से वो बुजुर्ग थे, वो जब गए पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, तो उनका वहां पे उनको कोरोना वार्ड में रख दिया गया। अब वो कोरोना वार्ड में जब वो गए, बुजुर्ग थे, और वो लगता है कि वो उनको वहां से कोरोना लगा, और फिर उसके बाद उनका टेस्टिंग की गई, जो 8 से 9 तारीख को उनका टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव निकल आया। लेकिन जो गफलत इसमें हुई वो ये थी कि पीएम्स ने जब वो पॉजिटिव निकला तो उन्होंने यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी इतला नहीं दी। उनको अगर वो बर वक्त इतला देते तो उसकी बर वक्त कंट्रोल बिल्कुल। से जो किए जा सकते थे। जब उनको इतला दी तो वो मतलब उनके फौत होने से तकरीबन 1 घंटा पहले ये इतला दी गई। तो इस चीज़ की हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं कि पीएम्स की तरफ से इस तरह की क्यों गफलत हुई। लेकिन ये आपको हमें देखना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा एक सानिया, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वो स्ट्रेस्ड है पूरी तरह इस वक्त इसके साथ डील करने में। और मैं समझता हूँ कि हमारे अटक में एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी इफेक्टिवली इसके साथ डील किया है। डेली उनके रिस्पॉन्स मेजर्स भी आते हैं। आजकल वो उन्होंने अपनी गाड़ी भी बना ली है जिसके ज़रिए वो बड़े शहरों में ये इसकी डिसइंफेक्टेंट जो है उसको भी फैला रहे हैं। और मेरी अपील ये है कि लोगों से कि वो इसके साथ इसको लाइटली ना लें, इसमें तावन करें। अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि अभी तक हमारे अटक में और छज के इलाके में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए पाकिस्तान के मुकाबले में। लेकिन हमें एहतियात करना ज़रूरी है। हमें ये जो समाजी डिस्टेंसिंग है इस पे कुछ अरसा करना ज़रूरी, क्योंकि अगले 5-7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि 25 तारीख के ये पीक करेगा पाकिस्तान में, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। अभी ये गुरगुश्ती में एक और केस हुआ, जो जो फौत हुए थे इन्हीं के
گھر سے کی اہلیہ تھی. جی ان کی اہلیہ تھی جن کو کیس پازیٹیو ہوا، اور وہ پھر گئیں ان کو لے کر کے وہاں پہ ہمارے جی بالکل ان کو کوارنٹائن کر دیا سر. لیکن نیکسٹ اس میں میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی جی ادھر جب وہ وہاں پہ کوارنٹائن تھی، ہمارا بڑا کنزرویٹو ایریا ہے، ریلیجس ایریا ہے، باپردہ ہماری خواتین ہوتی ہیں، ان کو جب وہاں پہ لے جایا گیا اٹک میں ہسپتال میں، تو ان کی کوئی ویڈیو بنا کے اس کو لوگوں نے ڈال دیا، ان کی اس میں شکل بھی دکھائی، اور مطلب وہ بڑی ایک غلط طریقے سے پیش کیا امبیرسنگ گیا اس کو. سچویشن اور ہمارے آگئی جی ہمارے لیے. اس کا بھی میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی ہے کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے کہ اس طرح کی غلط ویڈیوز جو بنا رہے ہیں اور اس کا تماشا بنا رہے ہیں اس چیز کا، ان کے خلاف پراپر ایکشن ہونا چاہیے. اور اس میں ہمارے اشفاق خان صاحب جو گرگوشتی میں ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، انہوں نے اس میں ڈیلی مجھے رپورٹ بھی دے رہے تھے. تو یہ تھوڑا سا اس میں خیال کرنا چاہیے تھا. یہ مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا، لیکن کسی لڑکے نے جی میرے خیال میں بالکل وہاں پہ وہ ویڈیو بنائی اور لگائی اس کو. لڑکے نے بنائی، اور جو وہ ویڈیو ہمارے پاس بھی آئی، ڈفرینٹ لوگوں نے بھیجی، لیکن جی جی ڈیفینیٹلی ہم تو اس کا خیال کرتے ہیں چونکہ ہم ایریا سے ہیں، تو وہ شاید چرچ کا نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے بالکل. ایز اٹ از وہ پوسٹ کر دی. سر جی ایک جو بات پوچھنی ہے آپ سے کہ باہر ہمارے بہت سے لوگ ہیں، اسپین سے ایک بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے. وہاں کے پہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں 14-15 جو ہمارے ایریا سے ہیں. چونکہ وہاں پہ جلانے کا عمل چل رہا ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ سے درخواست دی ہے کہ آپ اسے کوارنٹائن کر کے رکھیں، اور باڈیز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ وہ ان کو پاکستان لا کے دفنایا جا سکے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ملکوں میں ہمارے لوگ موجود ہیں. تو نیکسٹ منتھ سے جب ان کا واپسی شروع ہوگی، اسپیشلی جو عرب اسٹیٹس ہیں، وہاں سے جب واپسی شروع ہوگی تو ان کو کوارنٹائن فیسلٹیز جو ملیں گی. کل یہ کویشچن آیا تھا یاور بخاری صاحب کے سامنے بھی، تو ان کے سامنے بھی ہم نے رکھا تھا، اور آپ کے سامنے بھی رکھیں گے کہ ان کو کوارنٹائن فیسلٹیز جو ہیں وہ اسلام آباد میں ملیں گی یا اٹک میں ملیں گی، اور اگر اسلام آباد میں ملیں گی تو پھر آپ اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ ان کو اٹک میں ہی رکھا جائے. جی بالکل، جو لوگ وہاں سے آئیں گے ان کا ابھی تو اس کے جو ایس او پیز ہیں وہ بن رہے ہیں. میری آج صبح بھی سیکٹری ایویشن سے بات ہوئی تھی. ہمارے اٹک کے 2 شخص ہیں جو کہ دبئی میں ہیں، ان کا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، ان کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے، وہ آنا چاہتے ہیں. تو ابھی وہ فلائٹس کا وہ سارا کچھ بڑا ایک غیر یقینی صورتحال ہے، وہ کیونکہ پاکستان کی طرف سے نہیں، یہ دنیا میں غیر یقینی صورتحال ہے. ایئرپورٹس بند ہوئے ہوئے ہیں، ایئر لائنس نہیں چل رہی، یہ پتہ نہیں ہے کس ڈیٹ پہ کون نکل سکے گا وہاں سے. تو اس میں گورنمنٹ نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں کہ مطلب پہلے کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جو کہ ایئرپورٹس میں ٹرانزٹ میں پھنسے ہوئے تھے. دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے جو کہ جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ اوور اسٹے کر گئے ہیں ان ملکوں کے اندر. پھر تیسری کیٹیگریز میں وہ لوگ آئیں گے جو کہ وہاں پہ رہنے والے ہیں، ان کے اور دیگر مسائل ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ اس مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سارے مسئلے انشاءاللہ ان کے جو ہیں وہ طریقے کے ساتھ ڈیل کی جائیں گے. لیکن یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چیلنج جو ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں آپ نے اسپین کی بات کی کہ وہاں پہ باڈیز ہیں. اسپین اس وقت بالکل اس کا ایپی سینٹر بنا ہوا ہے اس سارے مسئلے کا. رائٹ. اور ادھر ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور وہاں پہ ایئرپورٹ سارے بند ہیں. مطلب وہ وہاں پہ نہ فلائٹ جا رہی ہیں نہ آ رہی ہیں. تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے انشاءاللہ یہ کھلے گا. تو ابھی ہم نے یعنی آپ اس کے کے علم میں 3. ہے، آپ کر رہے ہیں اس پہ کام. جی 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 بالکل ہے، بالکل ہے. آپ نے جب نیکسٹ جب یہاں پہ روزگار کا مسئلہ بنا تو آپ نے اپنے بلین ٹری سونامی میں 65,000 لوگوں کو روزگار کا اعلان کیا، اور اس پہ بہت اچھے ویوز بھی آئے لوگوں کے. تو اس میں اٹک کے لیے آپ نے کوئی کوٹا رکھا یا اسپیشلی ملے گا اٹک کو کچھ کوٹا؟ جی بالکل، اٹک کے لیے بھی اس میں کوٹا ہوگا. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ہمارا آلریڈی پروجیکٹ چل رہا تھا بلین ٹری سونامی کا، اور اس کے اندر بھی اٹک کا حصہ ہمارا، خصوصاً جو غازی گروتھیا کے ایریا میں بڑی میسو پلانٹیشن 10 لاکھ پودوں کا ہم نے انشاءاللہ پروگرام بنایا ہوا ہے. اور اس سارے پروسیس کو ہم نے ایکسپرڈائٹ کر دیا کہ اس کو جلدی کر دیں، اور جو اس میں سے جابز نکلی تھی ان کو ہم نے ڈبل کر دیا ہے. اور وہ اس کی ورکنگ میں آج کل بھی کر رہا ہوں. میں آج بھی آفس اسی لیے گیا ہوا تھا، اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے تک، میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ بڑے خوش ہیں اس چیز سے کہ یہ ایک مشکل وقت میں پاکستانیوں کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ شہروں سے لوگ واپس دیہات کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں، لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں شہر. جب وہ دیہات میں جا رہے ہیں تو ابھی تو امیجیٹلی تو میرے خیال میں اگلا جو ہمارا مہینہ ہے، چونکہ کٹائی کا ٹائم ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. وہ اس پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں،
اور اس میں دہاڑی دار مزدور بھی بہت سارے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی اس ٹائم میں آ جائے گی. اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ ایسے کام ہیں جس کے اندر آپ ساری جو احتیاط ہے وہ بھی برت سکتے ہیں. آپ ماسک پہن سکتے ہیں, ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ جو ہمارا بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ینگ لوگوں کو انوالو کرنے کے لیے اپنے نیشنل پارکس میں اور شہروں کی صفائی میں, اس کے لیے ہم ایک بڑا مربوط پلان لے کر آ رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آج سے 100 سال پہلے جب یہ اسپینش فلو آیا تھا اس سے امریکہ کی اکانومی بالکل بیٹھ گئی تھی. اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے وہ نئے نئے پریزیڈنٹ روزولٹ اس وقت بنے تھے. انہوں نے اس وقت یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ امریکہ کے اندر, جس میں انہوں نے انوائرمنٹ کو, درختوں کو اور ینگ لوگوں کو. بلین ٹری سونامی کے آپ ہیڈ ہیں, تو غرگشتی میں جو ہمارا پارک ہے, ہمارا ہزروں میں جو پارک ہے, اور باقی جو دیگر پارکس ہیں ان کی کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی نہیں ہے. تو آپ ان پہ اوور سی کرتے ہیں یا ان کو الگ سے توجہ دیتے ہیں؟ یہ سائٹ پہ غرگشتی سے کافی سارے لوگوں نے لکھا ہے, اور آپ کے اپنے گاؤں کی جو گلیوں اور نالیوں کی صورتحال ہے وہاں پہ بھی, چونکہ ہمارا ایک صاف ستھرا پروگرام بھی چل رہا ہے, تو آپ کے اپنے گاؤں میں جو نالیوں کی صورتحال ہے آپ خود تشریف لے جاتے ہوں گے, تو اس پہ بھی کوشچن مارک لگا ہوا ہے. شاید ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلین ٹری سونامی کے ہیڈ اور ماہر ماحولیات ہیں ملک امین اسلم صاحب. وہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ جو 65,000 جابز انہوں نے اناؤنس کی ہیں اس میں اٹک کا بھی حصہ ہوگا, اور وہ ڈیفینیٹلی اٹک کو بھی اپنا پارٹ ملے گا, اور اٹک سے بھی جو لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. ابھی سگنلز کا تھوڑا سا ایشو ہے, تو ابھی وہ دوبارہ لنک جوائن کر رہے ہیں. اس دوران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بات کر رہے تھے ان سے جو موجودہ صورتحال ہے بلین ٹری سونامی کی, ہمارے پارکس کی, اور ڈفرینٹ جو ہمارے پوائنٹس ہیں شمس آباد میں اور غرگشتی میں. میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں ملک صاحب, اگر آپ سن سکتے ہیں مجھے. جی سہیل احمد سوال کریں. جی امین اللہ خان آپ کی طرف سے سوال نہیں آیا. ذیشان علی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو جابز ہیں, جابز کیسے کریٹ ہوں گی, اور ہم چونکہ ان کے اپنے حلقے میں اٹک میں, تو اٹک اور چھچ کے لیے اس میں کیا اسپیشل اقدامات کر رہے ہیں وہ ہم اٹک اور چھچ کے لیے. ٹری فارمنگ کا انہوں نے بتا دیا ہے ریاض صاحب, ٹری فارمنگ کا انہوں نے بتا دیا ہے کہ ٹری فارمنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ملک صاحب نے ٹری فارمنگ کا بتا دیا کہ ٹری فارمنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, اور ابھی کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے سامنے ہوگا پروجیکٹ. ملک صاحب میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کوشچن کہ جی غرگشتی کا پارک ہے, ہزروں کا پارک ہے, اور ہمارے جتنے ایک پرانا پارک ہے ہمارا, وہاں کے بہت برے حالات ہیں, وہاں پہ کبھی منڈی لگائی جاتی ہے, کبھی کچھ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو صفائی کی صورتحال ہے, آپ کا اپنا شمس آباد گاؤں ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے باقی گاؤں ہیں وہاں پہ صفائی کی صورتحال بہت بری ہے. تو آپ اس پروگرام کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ اپنے علاقے کو خصوصی توجہ دیتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ کام سارے لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کام نہیں ہوتے. لیکن میرے ڈی سی صاحب سے میں ان ٹچ ہوں, ان سے میں نے کہا ہے کہ آپ ایک پورا اس کا پروگرام بنائیں جہاں پہ یہ سارے ایشوز ایڈریس ہوں, اور اس کی پھر فنڈنگ انشاءاللہ کچھ پروونس کرے گا, کچھ فیڈرل گورنمنٹ کرے گا. آج صبح بھی میری ان سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے جس میں یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی. لیکن یہ جو صفائی کے کام ہیں دیہاتوں کے اندر, یہ وفاقی حکومت نے آ کے آپ کے لیے نہیں کرنے.
اس میں لوگوں کو خود بھی دھیان کرنا ہے کہ خود صفائی کیسے رکھنی ہے، اور اس میں لوکل گورنمنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اس چیز کے اندر، ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور لیکن اس کے لیے انشاءاللہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کہ جہاں پہ گیپس ہیں، جہاں پہ آپ کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور انشاءاللہ وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو کرا کے دیں گے۔ باقی آپ نے شمس آباد کی بات چونکہ کی تو یہ وہاں آپ پہ ان کا کے حلقہ وہاں پہ ایک انتخاب ڈرینیج بھی کا ہے مسئلہ تھا تو پانی کا، اور وہ ڈرینیج کا جو ہے اس کا پروجیکٹ آلریڈی ہو رہا ہے۔ آج کل چونکہ کرونا کا وہ ایشو ہوا ہے تو وہ کام آدھا ادھورا تھا، وہ رک گیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ اس کو ریزیوم کر کے وہ ڈرینیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس سے جو پانی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے وہ حل ہوگا۔ اور یہ کام بڑے سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو رکوایا گیا تاکہ یہ ایک چھوٹا سا ایشو بنا رہے، لیکن انشاءاللہ یہ حل ہوگا، اور یہ پانی کا جو مطلب وہاں پہ ایک پول پانی کا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پراپر اس کا نالا بنا کے اور اس کی صفائی ہو جائے گی۔ میرے پاس بہت سے سوال ہیں جن کو میں جوڑ دیتا ہوں ایک ہی سوال میں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے کہ اکثر سوال ہیں۔ قبلہ بانڈی سے کوشچن آیا ہے، واٹر سپلائی وہاں پہ رکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گاؤں سے کوشچن آیا ہے، وہاں پہ گیس کا کام رکا ہوا ہے۔ ہزروں میں کچھ گیس کے کام ہو رہے تھے، وہ رکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نالیوں کا کام ہے وہ رکا ہوا ہے، گلیوں کا کام ہے وہ رکا ہوا ہے۔ تو میں ان سب کو جوڑ کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ آپ کا حلقہ انتخاب ہے، اسی لیے آپ سے یہ چھوٹے چھوٹے لیول کے کوشچن سب لوگ کر رہے ہیں اور مجھے آپ سے پوچھنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں سب یہ کام آپ کی نظر میں ہیں، آپ ان پہ توجہ بالکل دے رہے ہیں یا آپ اپنی بالکل وزارت اس کو پہ دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت میں بالکل ان سب پہ نظر میں ہوں۔ قبلہ بانڈی کے لیے ہمیں 70 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، جو کہ اس کا ان کا واٹر سپلائی کا کام ہے، اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ باقی یہ جو گیس کے کام ہیں یہ اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ، اور یہ سارے کام ایکچولی رکے ہوئے ہیں کہ یہ جب یہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا پنجاب میں تو یہ سارے کام روک دیے گئے تھے، لیکن یہ اب بتدریج ان کو کھولا جا رہا ہے۔ پچھلی ہماری کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے اگر ان کو ہم کھولیں گے تو اس کے ذریعے جو لوگ ہیں ان کو نوکریاں بھی ملے گی، اور وہ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کو ایک روزگار کا ذریعہ بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ ترقی کی طرف یہ ملک چل پڑے گا۔ تو انشاءاللہ یہ کام صرف اٹک میں نہیں، ہر جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ بتدریج کھولا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو مسئلے ہیں گیس کے، بجلی کے، انشاءاللہ ہمارا کوئی ایریا انشاءاللہ گیس کے بغیر نہیں رہے گا، اور ہمارا یہ انشاءاللہ فوکس ہے کہ اگلے 3-4 سال میں تمام ایریاز کو گیس مل جائے۔ واٹر سپلائی، ہمیں سینیٹیشن کے یوتھ بہت دیکھتی ہے بڑے ایشوز ضرورت۔ ہیں، اور سیوریج کے بہت بڑے ایشوز ہیں کہ دیہاتوں میں سیوریج کا نظام نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا پانی گندا ہو رہا ہمیں ہے۔ زیادہ تر اس کے یوتھ لیے دیکھتی ہے۔ تو ایک کوشچن جو بار بار آ رہا ہے کہ آپ دوسری بار، سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ کنٹینیو کریں۔ اب آ رہی ہے بس؟ ہاں جی آ رہی ہے آپ کے پاس۔ جی، جو سیوریج کا ایشو ہے نا جی، اس کے لیے یہ چونکہ میں نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کا فنکشن ہوتا ہے، لیکن اس پہ میری ڈی سی صاحب سے بات ہوئی ہے، اے سی صاحبہ سے بات ہوئی ہے کہ وہ اس کے ایک مربوط پلان بنا دیں، اور انشاءاللہ اس کی فائنینسنگ ہم اس میں کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے کریں گے اور کچھ پروونشل گورنمنٹ سے ہو جائے گی۔ ہمیں زیادہ تر یوتھ دیکھتی ہے، تو جو نئے لڑکے ہیں ان میں سے اکثر نے یہ سوال کیے، 5-6 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کوشچن ریپیٹڈلی کیا کہ آپ سیکنڈ ٹائم منسٹر بن رہے ہیں، تو آپ میگا پروجیکٹ بتائیں جو آپ نے کیا ہو اس سارے دور میں۔ دیکھیں یہاں پر اٹک میں جب میں پہلی بار منسٹر بنا تھا تو یہاں پر اسپیشلی چھچ کے اندر گیس کہیں نہیں تھی، چھچ میں بالکل گیس نہیں تھی، لیکن وہاں پر ہم نے تقریباً 65 دیہات کو اس وقت گیس نہیں تھی، اور یہاں پر پورا سسٹم ایک کھولا تھا گیس کی پائپ لائنز کا، اور اس کی وجہ سے تقریباً 65 دیہات کو گیس ملی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اس آپ کی وقت آواز جہاں آ رہی سے ہے، آپ کنٹینیو۔ اس وقت جہاں سے موٹر وے گزر رہی تھی اور اس کے اوپر کوئی انٹرچینج نہیں تھا، جو ہمارے سے پہلے وہاں پہ رہے تھے ایم این اے، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ موٹر وے گزرے گی اور کوئی انٹرچینج نہیں ہوگا، لیکن اس وقت یہاں پہ 2 انٹرچینج بنائے گئے، اور یہ واحد حلقہ ہے شاید پاکستان کے جہاں پہ ایک حلقے میں 2 نہیں بلکہ اب 3 انٹرچینج ہیں۔ آپ کا برہان کا انٹرچینج، غازی کا انٹرچینج، اور پھر چھت کا انٹرچینج، تینوں اس حلقے کے اندر آتے ہیں، اور یہ تینوں اسی زمانے میں بنائے گئے تھے۔ کام سیٹس کی یونیورسٹی ہے وہ اس زمانے میں یہاں پر اسٹیبلش کی گئی تھی، جس کی فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ دی تھی، اور اس وقت جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کی زمین دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ریجنل کیمپس بنا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ 15,000 اسٹوڈنٹس اب تک کے پڑھیں گے۔
اس کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ لائن اپ ہو گئی ہے. اس کی صرف زمین کا جو مختص کر کے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس وقت کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ اٹک کے لیے آپ دیکھیں گے کہ میگا پروجیکٹ بھی ہوں گے اور چھوٹے انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ بھی حل ہوں گے ہمارے ضلع کے. آپ کے بارے میں ایک کوشچن آ رہا ہے بار بار کہ ایک پرابلم تھا یہاں پہ ٹیکنیکل کالج کا، اس پہ آپ نے نوٹس لیا، وہ انسٹنٹلی رک گیا لیکن بعد میں وہ چلا گیا. اسی طرح کامسیٹس کا ایشو تھا، اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپس کا، وہ آپ نے اعلان کیا، وہ ابھی تک ان پروسیس ہے. اسی طرح جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہماری بن رہی تھی پچھلے دور میں، وہ آپ نے کہا جی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور یہ سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن ابھی تک وہ ان پروسیس ہے. تو آپ جو چیزیں کہتے ہیں وہ اتنی جلدی ہوتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی. دیکھیں یہ جو گیس لگی ہے یہ تو نظر آئی ہے نا سب کو لگ گئے، چولہے بھی جل گئے ہیں جی اس کے. بالکل اس کے بعد بالکل اس کے بعد آپ کی جو انٹرچینج بنے وہ بھی نظر آ گئے ہیں آپ کو. یہ جو یونیورسٹی صحیح. انشاءاللہ یہ بھی نظر آ جائے گی. جو چیز نظر نہیں آتی وہ یہ جو ایسے پروجیکٹ جو کہ کرپشن کی نظر ہوئے ہوئے تھے. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو اٹک میں ایک بنایا گیا تھا یہ ایگریکلچر یونیورسٹی، وہ ایک اتنا بڑا اسکیم تھا کہ وہ اس میں بچوں کو بلا کے ان کو بٹھا کے ان کو ڈگری کرانا شروع کر دی، اور ایک 2-4 کمرے لے کے ان کو کہا جی کہ آپ کو ڈگری ملے گی. اس ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں تھی، HEC سے ریکگنائز ڈگری نہیں تھی. 3 سال بچوں نے پڑھا اس کے اندر، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک ایسا کاغذ آیا جو کہ کوئی ریکگنائز نہیں کرتا تھا. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. یہاں پر زمین لی گئی کوڑیوں کے بھاؤ، اور پھر اس کو حکومت کو بیچا گیا ایک پروجیکٹ کو بنانے کے لیے. اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی، اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت تھی. وہ انشاءاللہ اب اسٹریم لائن ہو گیا، اور اس میں جو یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کا کیمپس یہاں پہ بن رہا تھا اس کے لیے فنڈنگ رکھا دی گئی ہے اگلے سال کے لیے. اور اب پراپر یونیورسٹی بنے گی اور پراپر ڈگری دی جائے گی اس میں، تاکہ بچوں کو ڈگری مل سکے. یہاں پر ابھی ہم نے اوپننگ کی ہے ایئر یونیورسٹی کی، جو کہ کامرا کے ایئر فورس کمپلیکس کے اندر بنائی گئی ہے. میں بھی اس کی اوپننگ پہ گیا تھا، اور اس کی اوپننگ ابھی کچھ 4-5 مہینے پہلے ہوئی ہے. اس کی پہلی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں. وہ پاکستان کی یونیک یونیورسٹی ہے جہاں پر ایک ایسی ڈگری آپ کو مل رہی ہے جس میں 100% آپ کو جاب گارنٹی ہوگا. آپ وہاں سے ڈگری کریں گے، اور وہ اٹک کے اندر ہے. اس پہ آپ کے کامرا کا جو کمپلیکس ہے اس کے اندر وہ بنائی گئی ہے یونیورسٹی. تو انشاءاللہ وہ کامرا کی یونیورسٹی، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی چلے گی. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ اقبال کے اوپر یونیورسٹی یہاں پہ بنائی جا رہی ہے. جب یہ تینوں یہاں پہ انشاءاللہ فنکشنل ہو جائیں گی، ایک تو ہو گئی اور باقی 2 جب ہو جائیں گی، تو یہ ایک بہت بڑا ایجوکیشنل کمپلیکس بن جائے گا یہاں پہ انشاءاللہ. ٹیکنیکل کالج جو چلا گیا ہے اس کے لیے آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں اس کو واپس لانے کی یا کہیں اور ایڈجسٹ کرنے کی؟ کون سے ٹیکنیکل کالج کی بات کر رہے ہیں؟ جو شارٹ کورسز کرواتے تھے، مکینک، پلمبر، اس ٹائپ کے کورسز کرواتے تھے، ہزروں میں موجود تھا. وہ کہیں نہیں چلا گیا، وہ صرف کاغذوں کے اوپر ایک کہانی تھی. وہ نہ وہ کبھی آیا تھا یہاں پہ. وہ ایک پارک بنا ہوا تھا ہزروں کے اندر، اور وہ ہزروں کے پارک کو انہوں نے ٹھیک ہے. ختم کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ٹیکنیکل کالج آئے گا. جب وہ اس کو کریدا کہ اس میں ہے کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر. وہ پارک بھی ختم ہو گیا. آج جب وہاں پہ دیکھیں تو تالاب بنا ہوا ہے اس پارک کے اندر. اور اس کے بعد اس ٹیکنیکل کالج کے اندر نہ اس کا کوئی فنڈ تھا، نہ اس کا کوئی PC1 تھا، نہ اس کا کوئی پروگرام تھا. تو وہ جس طرح ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر ایک تماشا لگایا گیا تھا، اسی طرح کا وہ ایک تماشا تھا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی آ سکے یہاں پہ، لیکن زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ اس پارک کو بھی بہتر کیا جائے، کہ اب اس کو وہ پارک تو چل سکے وہاں پہ جو بنا ہوا ہے اس کو پراپر طریقے سے ٹھیک کیا جائے. یعنی اب اس پارک کو بحال کریں گے آپ. جو آپ کے اور پارٹی کے دیگر عہدیدار ہیں، بلکہ میں نام لے لوں کہ مرزا صاحب اور آپ لاسٹ ٹائم بھی اکٹھے کام کرتے رہے ہیں اور ابھی اکٹھے ایک ہی پارٹی میں ہیں. تو آپ کے جو اختلافات ہیں وہ موجود ہیں، تو اس بالکل کا جو موجود ہے جی، بالکل موجود ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ میری سیاست آگے چل ہی نہیں سکتی. میں سیدھی سادھی سیاست کرتا ہوں، اور جو بات کہتا ہوں اسی کے مطابق چلتا ہوں. ایک ایسے شخص کے ساتھ میں سیاست کر نہیں سکتا جس نے ہماری پارٹی کے لیڈر کے ساتھ اپنا وعدہ کر کے اس کو وعدہ خلافی کی. اس کے بعد اسی پارٹی جس کے ذریعے اس کو 3 سیٹیں ملی تھیں، اس کے اندر اس نے اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور 2 سیٹوں پہ مخالفت کی.
उस पार्टी की बाई इलेक्शन में। तो ऐसे शख्स के साथ मेरी सियासत आगे नहीं चल सकती, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस चीज़ के बारे में। सियासत में इबादत समझ के करता हूँ, लोगों की खिदमत के लिए करता हूँ, और सच्चाई की सियासत करते हैं, शराफत की सियासत करते हैं, और धोखाधड़ी की सियासत ना मैं बर्दाश्त करता हूँ ना मैं करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने जो अपना ग्रुप है उसमें कुछ खान खवानीन और बड़े बड़े लोगों के साथ अपने ताल्लुक रखे हुए हैं। आपने जो मैसेज है, जो अवाम है, उसके साथ आपका राब्ता नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैसेज के साथ आप कभी मेरे ऑफिस आके देख लें, पूरे इस्लामाबाद में एक वजीर है जिसका दरवाजा हमेशा खुला होता है। अब आजकल कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर हुई हुई और लोग कम होते हैं, वरना आप पिछले साल में फेसबुक पेज पे जाके देख लें क्या होता है रोज वहाँ पे। ओपन डोर पॉलिसी है, कोई भी शख्स आके अपना काम करवा सकता है, जो भी जिसका भी कोई जायज़ काम होता है उसमें पूरी तरह उसकी मदद की जाती है, और यही अवामी राब्ता होता है। अटक के अंदर मैंने हर जगह पे खुली कचहरियाँ भी की हैं ताकि लोगों के साथ वहाँ जाके भी राब्ता हो सके, लेकिन चूंकि हमारा ये इस्लामाबाद और अटक में इतना कोई फासला नहीं है, 1 घंटे से भी कम का रास्ता। फिर हसनत वाले जो लोग हैं वो तो उनको आधा घंटा लगता है इस्लामाबाद आते हुए, तो इसलिए मेरी वहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी होती है। अटक के किसी बंदे को मैं मायूस नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि जो भी आया हो अटक से, चाहे मैं अपने सारा काम बिजी हूँ, लेकिन मैं अपने कामों को खत्म करके और उस वक्त तक ऑफिस से नहीं उठता जब तक मैं उन लोगों के साथ डील ना कर लूँ। तो इंशाल्लाह अवामी बिल्कुल राब्ते में है, और कोई भी शख्स आ सकता है, इंशाल्लाह उसके लिए दरवाजा हमेशा खुला है ऑफिस का। आपने पहले स्टार्ट किया पीपी से, उसके बाद काफ लीग, फिर पीटीआई। ये जमातें चेंज करना जो है वो क्यों जरूरी था? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी में नहीं था, मेरे वाले साहब मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो पीपल्स पार्टी में थे, 2 बार पीपल्स पार्टी से एमएनए बने थे और वो पीपल्स पार्टी में ही रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी सियासत जब स्टार्ट की तो मैंने पहला इलेक्शन 2002 का लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा, अपना मुस्लिम लीग काफ में लड़ा, और उसके बाद मैंने मुस्लिम लीग काफ में 5 साल पूरे गुजारे, वजारत भी की, लोगों के काम भी किए। और उसके बाद जब इलेक्शन आया तो उसमें मेरे साथ मुनाफकत की गई इसी ग्रुप से जिसका आपसे पहले जिक्र किया गया था, कि वो उन्होंने इस किस्म की मुनाफकत की कि टिकट मुझे दे दिया, और अपनी खानदान से किसी को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। हालांकि पीपल का मुस्लिम लीग काफ इनके अपने घराने की जमात थी मेजर साहब की, तो मैंने फिर वो टिकट वापस कर दिया था और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, को 200-250 वोट से वो इलेक्शन उस वक्त रह गया था। उसके बाद मैंने पीटीआई ज्वाइन की, और मैं उस वक्त इंडिपेंडेंट था जब मैंने पीटीआई ज्वाइन की, और उसके बाद मैं पीटीआई में हूँ, 11 साल हो चुके हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, और ये इमरान खान को पता है कि उसके साथ कौन लोग खड़े हुए हैं, और इमरान खान के नज़रिए के साथ कौन लोग खड़े हुए हैं। इमरान खान का नज़रिया इस वक्त ये है कि इंशाल्लाह इस मुल्क को, स्पेशली जो मुल्क के गरीब लोग हैं, उनको डिलीवरी करनी है, और वो लोग जिनकी आवाज़ नहीं थी कभी हुकूमतों के अंदर, उनको आवाज़ देनी है। और उसके साथ साथ उन माफियाज को जो कि इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही थी, इसमें हमारी शुगर माफिया है, ये आईपीपीज का आजकल आया हुआ है एक, वो अलग एक माफिया है। फिर वो लोग जो कि अपने कर्जे लेके माफ कराते रहे हैं, वो अलग एक माफिया है। अपने आप को कानून से बलातर वो लोग समझते हैं, उनके खिलाफ इमरान खान जिहाद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसमें उसके साथ हैं। और ये वो माफियाज हैं जिन्होंने, वो लोग कहते हैं ना कि कानून ये तोड़ते नहीं है, ये लोग कानून बनवाते हैं अपनी मर्जी का, और उससे फिर फायदा उठाते हैं ये लोग। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के पास बड़ा नादर मौका है कि इन चोरों डकैतों से और इन माफिया से पाकिस्तान आज़ादी हासिल करे, और अगर ये इमरान खान ने इस मुल्क को ना दिला सका तो कोई नहीं दिला सकेगा। और इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल इमरान के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, और ये चीज़ हमारे लीडर को भी पता है और पाकिस्तान के अवाम को भी पता है इंशाल्लाह। हमारे यहाँ एक आपने कहा मेजर साहब ने इलेक्शन लड़ा, वो एमपी एमएनए बन गए। हमारे ज़्यादा साहब हमारे हल्के से, और जो टिकट होल्डर हैं सरकारी जमात के, वो कारी साहब हैं। तो लोग जब काम के लिए देखते हैं
تو جو ہمارا سٹنگ ایم این اے ہے اس کے پاس جائیں یا آپ کے پاس آئیں یا قاضی صاحب کے پاس جائیں یا سٹنگ ایم پی اے کے پاس جائیں، لوگ بہت کنفیوزڈ ہیں. تو آپ اس کنفیوژن کا حل بتائیں لوگوں کو. کنفیوژن کے حل ہے کہ سب کو آزما لیں اور پھر فیصلہ کر لیں. احساس سروے ہوا ہمارے ہاں، پیسے دیے جا رہے ہیں جو 12,000 روپے، آپ کو معلوم ہوگا ہزروں میں بھی وہ سروے ہوا. اس پہ مختلف جماعتوں کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ انگلیاں اٹھائیں، اور پھر آپ کے ضلعی ترجمان ہیں عمران خان نظروی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ یہ طریقہ کار اپنایا گیا. تو آپ کے علم میں ہوگا، تو آپ کے خیال میں احساس سروے جو ہوا ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ تھا یا اس میں کچھ پرابلمز آئی ہیں؟ دیکھیں، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت دنیا میں اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہے جہاں پہ اتنے لارج سکیل کے اوپر لوگوں کو بیل آؤٹ پیکج دیا گیا ہو. 120 ارب روپے کا یہ پیکج ہے، اور یہ انشاءاللہ بہت وائڈ سکیل کے اوپر لوگوں کو ملنا ہے. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. اس میں پہلی کیٹیگری ہے جو 40 ارب، وہ اس میں لوگ ہیں جو کہ رجسٹرڈ تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر. ان لوگوں کو اس میں پہلے فیز پہ دیا گیا، وہ پہلے سروے ہوا تھا. دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ اگین 40 بلین کا ہے، اور وہ حصہ وہ ہے جو کہ جن لوگوں نے 8171 کے اوپر ایس ایم ایس بھیجا اپنا، اور ان کو اس میں پروسیس کے تھرو ان کو حقدار بنایا گیا. اور تیسرا اس کا حصہ جو ہے وہ ہے جو کہ اگر ان دونوں میں پروسیس میں نہیں آ سکا تو پھر جو ڈسٹرکٹ آپ کا ڈی سی او ہے اس کے پاس آفس میں لسٹ دی جا رہی ہیں جو کہ مختلف یونین کونسل سے کہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ یہ تینوں حصوں میں جب مل جائے گا تو تب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ انشاءاللہ کتنا وائڈ سکیل پہ اور کس قسم کا بہترین پروگرام ہے. ایک سوال آیا کہ جب سے الیکشن ہوئے ہیں آپ دامان گاؤں نہیں آئے، کسی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوئے، تو اس کو آپ رپلائی کر دیں. آپ کی آواز کٹ گئی تھی، ذرا دوبارہ بتا کریں گے؟ دامان گاؤں سے ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ آپ جب سے الیکشن ہوئے ہیں دامان گاؤں میں کسی غمی خوشی شرکت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے دامان گاؤں ابھی تک واپس نہیں آئے، تو وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں نہیں، دمان والے بلائیں، میں ضرور آؤں گا. لیکن میں دمان گیا تھا، وہاں پہ ہمارے مولوی پرویز صاحب ہوتے ہیں، پرویز خان صاحب ہانگ کانگ کے، اور وہ ان کی فوتگی ہوئی تھی، اس پہ دعا کرنے بھی گیا تھا، پھر ان کے پاس دعوت بھی تھی. تو جو بھائی ہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ کر لیں گے. میجر صاحب نے اپنے دور میں وہ فگرز بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی 1000 نوکریاں دیں، تو آپ کتنی نوکریاں دیں گے اپنے 5 سالوں میں جو پلاننگ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں اس وقت جو ذمہ داری عمران خان صاحب نے مجھے دی ہے وہ پورے پاکستان کی دی ہے. میں نے اس وقت اٹک سے ووٹ نہیں لیے ہوئے، نہ میں اٹک کا ایم این اے ہوں، لیکن اٹک میرے دل میں رہتا ہے. خصوصاً چچ ہے، اٹک ہے، حسن عبدال، یہ میرے دل میں رہتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے میں جو بھی کر سکوں گا ضرور کروں گا. لیکن میرا جو نظریہ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ قومی سطح پہ کیا کیا جا سکتا ہے. تو قومی سطح پہ جو انشاءاللہ مجھے ذمہ داری ملی ہوئی اللہ کے فضل سے، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. جو بلین ٹری منصوبہ جس کو میں ہیڈ بھی کر رہا ہوں، اور اس کو ہم بہت 10 بلین ٹری پہ کر رہے ہیں. ابھی کل پرسوں ورلڈ اکنامک فورم جو کہ بہت بڑا ادارہ ہے دنیا کا، انہوں نے عمران خان صاحب نے ابھی جو ڈیووس میں گئے اور انہوں نے بات کی اس پروجیکٹ کی، تو انہوں نے اس بلین ٹری منصوبے کو لے کر ایک دنیا کا ٹریلین ٹری منصوبہ سٹارٹ کیا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی پوری دنیا میں شناخت ہو رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں یو ایس سینٹ کے اندر ایک نیا بل پیش ہوا ہے، اس کو انہوں نے ٹریلین ٹری بل دیا ہے، اور وہ وہی پروگرام جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا اس کو امریکہ میں ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی شناخت بھی ہے، پاکستان کی پہچان بھی بنے گا، اور پاکستان کی عزت کا بھی ایک ذریعہ بنے گا. اور اس کو ہم نے اب یہ کووڈ-19 کی جو کرائسس آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے کہ انشاءاللہ اسی پروجیکٹ کے ذریعے ہم لوگوں کو روزگار بھی دیں گے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار اس کے اندر ملے، اور لوگ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ریوائیو ہو سکے.
یہ ان انسٹرومنٹس میں شامل ہو جس سے پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ایک بڑا ویژن ہے، ایک بڑی ڈریم، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. بلین ٹری سونامی وہ پروجیکٹ ہے جس کو ساری دنیا سراہ رہی ہے، تو آپ اس پہ کب تک کام کرنے میں یہ کمپلیشن ڈیٹ آپ نے کیا رکھی ہے؟ کیونکہ اگر الیکشن سے پہلے آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے تو پھر اس پہ کوسچن مارک آ جائے گا. دیکھیے اس میں ہم نے پہلا ٹارگیٹ رکھا تھا کہ اس کو ہم نے 3 ارب تک لے جانا ہے 2023 تک، اور وہ انشاءاللہ ہمارا پروجیکٹ پہ چل رہا ہے بالکل. لیکن اب ہم اس کو اس سے بڑھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی اپرچونٹی سمجھ لیں، ایک کہاوت ہے کہ ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. تو اس وقت جو کرائسس ہو رہا ہے جس نے دنیا کو بالکل جام کر دی ہے، دنیا کی اکانومیز کو جام کر دیا ہے، اس میں اپرچونٹی یہ کہ ایک نئی دنیا بنائی جائے جس میں اچھے طریقے سے آپ اپنی اکانومیز کو بھی چلا سکیں، لوگوں کو صاف ہوا صاف پانی دے سکیں، اپنے جنگلات کو بچا سکیں. اس کو سسٹینیبل ماڈل کہتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ اس میں سے ان ممالک میں سے ہوگا جو کہ بالکل لیڈ کے اوپر ہوگا اس نئی دنیا کے اندر. اٹک کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ بتا دیں کہ اگر یہاں کے لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں، نرسیاں بنانا چاہیں، یا آپ اس میں بزنس ایڈ کرنا چاہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیسے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں انشاءاللہ اس کا پورا بھی آپ کو پلاننگ بتائیں گے. یونیورسٹیز کا اس میں پروجیکٹ آ رہے ہیں جس میں آپ 25,000 تک اگا کے اور اس سے آپ انکم کما سکیں گے اپنے اپنے گھر میں، اپنے ایریا میں وہ نرسری لگا کے. تو وہ انشاءاللہ اگلے مہینے کے اندر اندر وہ اناؤنس ہو جائے گی، اس میں آپ حصہ کریں. اس کے علاوہ جو ہماری پلانٹیشن، یہ غازی بروتا والی کافی بڑی پلانٹیشن انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی. اس کے اندر آپ کو نوکریاں بھی ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اٹک کے لیے ہم ایک نیا نیشنل پارک بنا رہے ہیں کھیری مورت کے اندر. یہ بہت بڑا نیشنل پارک بن رہا ہے. اس کے اندر نیشنل پارک سروس ہوگی، نوکریاں ہوں گی اگین ینگ لوگوں کے لیے، وہ بھی اٹک کے اندر ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ، اور پھر ہمارا جو کلین گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا صفائی کا نظام ہے جو کہ لوکل گورنمنٹس نے کرنا ہے، لیکن اس میں اٹک کا ایک بڑا حصہ ہوگا. تو یہ تمام پروجیکٹس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اٹک کو ضرور اپنا حصہ ملے گا، اور ہم جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو شامل کریں گے ان نوکریوں کے اندر بھی، اور تاکہ ان کو اچھی روزگار بھی مل سکے اور باعزت ایک روزگار مل سکے. اس میں جو اپرچونٹی آپ دینے جا رہے ہیں، اس میں قرضے وغیرہ کا نظام بھی ہوگا؟ قرضے کا نظام بھی ہوگا اس میں ہم یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے ساتھ ہم نے لنک اپ کیا ہوا ہے کہ ساری یونیورسٹیز میں ہم یہ گرین کلبس بنائیں گے، اور وہاں پہ اگر کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا اچھا آئیڈیا ہے اس کلین گرین پاکستان کے کسی ایریا کے متعلق، تو اس کو پھر کامیاب جوان سے فنڈنگ دی جائے گی. یہ لنک اپ بھی ہم نے بنا لیا، اور انشاءاللہ اس کو بھی جلدی اناؤنس کر دیا جائے گا. تو آپ کو مطلب اپنا بزنس چلانے کے لیے اس میں کامیاب جوان ڈفرینٹ کے تحت قرضہ ملے گا. گاؤں میں ڈفرینٹ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو صفائی کا نظام سنبھالتی ہیں، باقی نظام سنبھالتی ہیں. تو آپ کیا اپنے گاؤں پہ کے لیول پہ جو لوگ ہیں، جو آپ کے سپورٹرز وغیرہ ہیں، تو ان کو آپ بیک اپ کریں گے کہ وہ لوگ اس طرح کی کوئی تنظیم بنائیں، اور آپ ان کو اس کو جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ جی بالکل، اس میں ہمارے ایریا میں ہوتی ہے اسپیشلی وہ آپ ان کو پرووائڈ کر سکیں، ہمارے طریقہ بتا سکیں ان کو. یہ شمس آباد میں، کامل پور موسیٰ میں، ویسا میں، فرمولی میں، اس میں ایک انصاف صفائی مہم کے تحت ایک الیکشن سے پہلے بھی مہم چلائی گئی تھی. اس میں ینگ لوگوں نے، ہمارے ایکسپیکٹریٹ پاکستانیز نے کافی کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس میں ایشو صرف یہ آیا تھا کہ صفائی تو وہ ہو گئی تھی، اس میں وہ لوڈرز بھی لوگوں نے لے لیے اور کچرا اٹھانا بھی شروع کر دیا. اینڈ میں جہاں پہ وہ کچرا پھینکے کہاں، اس کا جو الٹیمیٹ ڈسپوزل تھا وہ پروسیس نہیں بنا ہوا تھا. تو میری جو اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات یہی ہوئی ہے کہ آپ الٹیمیٹ ڈسپوزل کے لیے لینڈ فل سائٹس جو ہیں ہر یونین کونسل میں ایک بنائیں، اور اس میں تاکہ اس کچرے کو پھینکا جا سکے، اس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جا سکے، تو تب یہ نظام چلے گا. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک جگہ سے کچرا اٹھا کے دوسری جگہ پھینک دیا. تو انشاءاللہ یہ بالکل اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو اس سے ہم لنک اپ کر دیں گے ان والنٹری جو کام ہمارے نوجوان خود کر رہے تھے، اور ہمارے اوورسیز پاکستانی جس میں شامل تھے، اس کو آپس میں انشاءاللہ لنک اپ کریں گے.
جب آپ گئے آئی یو سی این میں یا اقوام متحدہ میں اور نام لیا گیا کہ ملک امین اسلم فرام پاکستان، تو ہاؤ ڈیڈ یو فیل؟ آپ کو کیسی فیلنگ تھی کہ آپ ایک چھوٹے سے ہم اپنے علاقے کو کوئی اتنا بڑا علاقہ نہیں کہہ سکتے، چھوٹے سے علاقے سے نکل کے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرنا، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا، وہ فیلنگ کیسی تھی؟ بس وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت دی ہے یہ ساری اسی علاقے کی وجہ سے ہے کہ علاقے کے ہمارے جو دوست ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. اور ظاہری بات ہے جب آپ ملک کو کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس میں بڑی آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیا اور آپ اچھے طریقے سے اپنے ملک کو دنیاوی سطح پہ گلوبل لیول کے اوپر ریپرزینٹ کر سکیں. وہ تمام نوجوان جو آپ کی طرح ماحولیات کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ یہ اچھی فیلڈ ہے، یہاں پہ آپ کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں، یا آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اس بارے میں؟ بالکل اچھی فیلڈ ہے، اور میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ یہ کرونا کی وجہ سے اب ایک نئی دنیا بنے گی اور نئے راستے پہ چلے گی وہ دنیا. اور انشاءاللہ اس کے اندر انوائرمنٹ کا بڑا اہم کردار ہوگا، انوائرمنٹ کی کہ اس کو اپنے ان مسائل کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. آپ صرف ایئر پولوشن کو دیکھ لیں، جو ہوا ہے آپ کی کتنی صاف ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. گاڑیاں جیسے گھروں میں لاک ڈاؤن ہوئی ہیں، آپ کو ہوا ایسی ملی ہے کہ آپ کو سانس آنا شروع ہو گیا ہے. ورنہ بڑے شہروں میں لاہور کے اندر، پشاور کے اندر، کراچی میں ایسی ہوا ہو گئی تھی کہ وہ اگر ہمارا انٹرنیشنل لمٹ 50 کا تھا تو وہ 500 لیول تک چلا گیا تھا. تو یہ شو کرتا ہے کہ اور اس بھاگ دوڑ میں جب یہ ختم ہوئی ہے اس کرائسس کی وجہ سے، تو آپ کو یہ بھی احساس ہوا ہے کہ زندگی میں کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیا چیزیں غیر ضروری ہیں. کئی غیر ضروری چیزیں ایسی جن کے پیچھے ہم صبح سے شام تک بھاگتے رہتے تھے، لیکن آپ سمجھ آئیے کہ وہ بھاگ اور وہ دوڑ بے مقصدی تھی. تو اس لیے میرے خیال میں ضروری یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنا اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑے، اپنے دین سے رشتہ جوڑے، اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اس لیے آئی تھنک یہ انوائرمنٹ کا کام بہت زیادہ ریلیونٹ ہونے جا رہا ہے. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے، ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس میں ضرور ٹریننگ حاصل کریں، اس میں سیکھیں اس کے متعلق، اور آپ کو بیش بہا جاب اپرچونیٹیز ملیں گی اس میں. اینڈ میں چرچ کے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں، اور اسپیشلی ہمارے نوجوانوں کو لیے؟ جی آپ کا کوئی لائن کٹ گئی تھی. سوری. اینڈ میں آپ کو میسج دینا چاہیں ہمارے نوجوانوں کو؟ جی اینڈ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اس وقت آپ خاص احتیاط کریں. اور یہ بڑا اہم ٹائم ہے اس وقت. اگلے جو ہفتہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ اس کے اندر کرونا اس ملک میں بے قابو ہو سکتا ہے. تو اس لیے اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلیں. انشاءاللہ یہ مشکل وقت گزر جائے گا، اور جب یہ گزرے گا تو انشاءاللہ پاکستان اس میں سے مضبوط ہو کے نکلے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان نے جو اس ملک کے لیے ایک بڑا کلیئر اسٹریٹجی کے تحت ہم نے اس کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن آپ نے اس میں حکومت کا ساتھ دینا ہے، اور وہ احتیاطی تدابیر جو حکومت بتا رہی ہے وہ ساری فالو کرنی ہے. گھروں میں رہیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، کوشش کریں کہ یہ وبا انشاءاللہ اس ملک سے ختم ہو اور اس میں آپ اس کو ہٹ نہ ہوں آپ اس وبا سے. اور آپ کے بزرگوں کے لیے، کیونکہ یہ بزرگ اس میں سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، تو اس لیے اس وقت احتیاط کریں. انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے بعد ایک نئی دنیا بنے گی، اور نیا پاکستان تو انشاءاللہ ہم بنا ہی رہے ہیں. اور اس میں آپ کے لیے مواقع بھی آئیں گے، نوکریاں بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ ایک اچھا مستقبل ہوگا. اینڈ پہ کوشچن آ بارے گیا کہ ذیلی صدارت کے لیے آپ کا کوئی اور امیدوار تھا اور جیت گئے قاضی احمد اکبر صاحب، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا امیدوار تھا، کون سی اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوا، کوئی پروسیس نہیں تھا. یہ تو وہ پہلے بھی صدر تھے تو ان کو صدر بنا دیا گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آئندہ اگر انتخابات ہوتے ہیں لوکل لیولز کے،
تو آپ اپنا امیدوار لے کے آئیں گے پی ٹی اے سے، پی ٹی آئی سے، اور میجر کا گروپ اپنا امیدوار لے کے آتا ہے، تو آپ اس کو آپ اس میں سیپریٹ امیدوار لے کے آئیں گے یا پی ٹی آئی کا امیدوار ہی آپ کا امیدوار ہوگا؟ دیکھیں جب یہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ اس وقت دیکھیں گے. اس وقت تو وہ بہت دور ہے. اس وقت تو ایک ملک کو کرائسس کا سامنا ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ منافقت اور جھوٹ اور دھوکے کی سیاست نہ میں نے کی ہے، نہ میں برداشت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ تک چل سکوں گا ایسے لوگوں کے ساتھ. بہت شکریہ جناب ملک امین اسلم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں آپ کے انتہائی مشکور ہیں. دیکھتے رہیے ہمارا .com. ابھی اجازت دیجیے یاسر وقاص کو ملک امین اسلم کے ساتھ. بڑی مہربانی.